آمد رمضان ہے. آمد رمضان میں آپ کو پتہ ہے ہمیں رمضان کی تیاری کرنی ہوتی ہے، اور اگر دیکھا جائے تو یہ زکوٰۃ کا بیان بھی رمضان ہی کی تیاری ہے، کیونکہ اکثر لوگ پورے سال میں رمضان کے علاوہ زکوٰۃ نہیں نکالتے، رمضان میں ہی نکالتے ہیں. کیوں نکالتے ہیں؟ اس میں ثواب زیادہ ہے، برکتیں زیادہ ہیں، رحمتیں زیادہ ہیں، نفل کا ثواب فرض کے برابر چلا جاتا ہے، فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. تو اس لیے لوگ رمضان کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کرتے ہیں، اور آمد رمضان بھی یہی پیغام دیتا ہے کہ لوگوں تیاری کرو. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ قرآن ہے جس کو رمضان میں نازل کیا گیا ہے، اور اس کے اندر سارے احکامات بیان ہیں، اس میں ہر چیز موجود ہے. تمام قوانین، آپ کی زندگی گزارنے کے تمام قوانین اس قرآن میں موجود ہیں. تو یہی قرآن فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن وہ ہے جو رمضان میں اترا. تو سارے احکامات لے کے اترا ہے، تو جب رمضان آئے تو تم تمام احکامات کی تیاری کرو. تمہاری نماز کی تیاری ہونی چاہیے، رکوع کی تیاری ہونی چاہیے، سجدوں کی تیاری ہونی چاہیے، جلسہ و قومہ کی تیاری ہونی چاہیے، تسبیح و تحلیل کی تیاری ہونی چاہیے، تمہارے صلاۃ و سلام کی تیاری ہونی چاہیے، تمہارے تلاوت کی تیاری ہونی چاہیے، تمہارے صدقات خیرات کی تیاری ہونی چاہیے، تمہاری عبادات و ریاضات کی تیاری ہونی چاہیے، تمہارے حلقوں کی تیاری ہونی چاہیے. اور جو تم مراقبے کرنا چھوڑ چکے ہو، تمہیں مراقبے کی تیاری کرنی چاہیے. یہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جو آنے سے پہلے پیغام دیتا ہے میرے چاہنے والوں، مجھ سے محبت کرنے والوں، مجھے لائک کرنے والوں، میرے آنے سے پہلے تیار ہو کر میرے پاس آنا. اسی لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب آپ ممبر پر تشریف لائے آپ نے فرمایا آمین. دوسرے ممبر پر قدم رکھا، فرمایا آمین. تیسرے ممبر پر قدم رکھا، فرمایا آمین. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ یہ آمین کس بات پر تھی؟ آپ نے فرمایا جبرائیل امین علیہ السلام ابھی میرے پاس تشریف لائے. ممبر پر چڑھنے سے پہلے میں نے پہلے قدم رکھا، جبرائیل نے آ کے فوراً پیغام سنایا، یا رسول اللہ تباہ و برباد ہو جائے گا وہ شخص، ہلاک ہو جائے گا جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کروائی. اب 3 سیڑھیوں میں سے ایک سیڑھی میں رمضان کا ذکر ہے کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کروائی، مغفرت نہ کروائی اس نے اپنی، تو ہلاک ہو جائے. اور اس پر میں نے کہا آمین. بتائیں جس دعا پر میرے نبی نے آمین فرمایا وہ ریجیکٹ ہو سکتی ہے، رد ہو سکتی ہے؟ نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے ہمیں تیار ہونا ہے. رمضان سے پہلے ہمیں ایسی تیاری کرنی ہے، ایسی نیتیں کرنی ہے، ایسی سوچ بنانی ہے، ایسے ارادے کرنے ہیں کہ جس سے پورا رمضان ہمارا اچھا گزرے. سارے سال لڑتے ہیں، رمضان میں نہ لڑیں. سارے سال ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، رمضان میں چھوڑ دیجیے. نیت کر لیں یہ ساری جو میں بول رہا ہوں. سارا سال لوگوں کی غیبتیں کرتے ہیں، رمضان میں نہیں کرنی ہم نے، یہ نیت کر لیں. سارا سال لوگوں کے حق دباتے ہیں، رمضان میں نہ دبائیں، چھوڑ دیں، توبہ کر لیں. سارے سال لوگوں کا لیا ہوا قرض دبا رکھا ہے، نیت کی ہوئی ہے دوں گا ہی نہیں، اسے دھکے لگاؤں گا، چھوڑ دیں یہ کام، ختم کر دیں اس کام کو. سارے سال جتنی برائیاں پائی جاتی ہیں رمضان میں سب کا بائیکاٹ. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس سے آپ کیا مراد لیں گے؟ اب رمضان میں ہم یہ کام نہ کریں، بقیہ 11 مہینے کر لیں پھر؟ مطلب تم نکالنے والے تو میری مراد یہی نکالیں گے، جبکہ میری مراد یہ نہیں. مراد یہ کہ جو ہو گیا توبہ کر لیں اور حق والوں کو حق دے دیں ان کا. اور رمضان کے اندر صرف اللہ کے ہو کر رہ جائیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے ہو کر رہ جائیں. اللہ اور اللہ کے رسول کی کس طرح ہوا جائے گا؟ وہ اس طرح ہوا جائے گا کہ تمام جس کا حق دبایا اس کو لوٹا دیا جائے، جس کو ستایا ہو، دل دکھایا، اس سے معافی مانگ لی جائے. اور پھر اللہ کی بارگاہ میں عبادت، روزہ رکھے، رات کو جو ہے وہ تراویح پڑھیں، تہجد پڑھیں، عبادت کریں، دعائیں مانگیں، گڑ گڑائیں. پورا
महीना ये रूटीन रखें। हो ही नहीं सकता कि मेरा रब मगफिरत ना करे, हो ही नहीं सकता। तो ये है आमद रमजान, इस्तिकबाल रमजान, कि रमजान के आने से पहले आपकी ये नियत है, ये इरादे और ये एक्टिविटी जो मैंने कहा है, हकदारों को उनका हक दे दो। अगर ये हो जाए तो इंशाअल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया, हलाक हो जाए वो शख्स जिसने रमजान का महीना पाया और उसने अपनी मगफिरत ना कराई। मैंने उस पर आमीन कहा, तो इस कैटेगरी से वो शख्स निकाल दिया जाएगा, अल्लाह ताला उसकी मगफिरत फरमा देगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रमजान के लिए कोशिश करने की तौफीक अता फरमाए।